بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں سبق 19A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حصہ اول یعنی کہ نماز کے ذریعے انتہائی آسان طریقے سے انشاءاللہ ہم کورس کے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ قرآن کو سیکھنے کی دعا اور اس کا طریقہ، کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ سارا لاسٹ نہیں، نیکسٹ 2 ابھی کلاسیں ہیں جی۔ گوگل کوئز جتنے بھی اپنے کوئز ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں، فنش کر لیں۔ یہ انشاءاللہ ہم بند کر دیں گے، اس کے بعد آپ کا رزلٹ بھی ہم نے انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل کوشش کر کے جلد سے جلد ہم نے وہ کرنا ہے۔ پچھلے اسباق سے سوالات یہ چیٹ باکس میں آپ لوگ لکھتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے لکھتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں جی۔ رحیم یہ پہلی کلاس کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ مسلسل رحم کرنے والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، ماشاءاللہ جی سب کو یاد ہے جی۔ اب میں نام سپیڈ سے جا رہے ہیں جی بالکل مسلسل رحم کرنے والا۔ الصالحات ابھی تقریباً مڈ کے بعد کا سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سے شیخ ارمینہ جی، برادر غلام باش، مشتاق نگر جی بالکل اچھے اعمال۔ یسرنا یہ کل ہم نے پڑھا تھا، یہ آسان بنایا گیا، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا۔ نہ جہاں پہ آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ کا اشارہ کس طرف آتا ہے نا، تو آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے جی۔ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی بی۔ سر یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا ادب سے ہم، کیونکہ قرآن تو اللہ نے سکھایا نا جی جی یہ سر قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں ہم کے سیغے میں۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آج کے سبق ہم نے ذکر کر چکا ہوں، سیکھنے کی دعا، سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ۔ آج ہم گرامر کے اندر جو مؤنث کے سیکھے ہیں وہ سیکھیں گے۔ پورے کے پورے جو ہم یہ ٹیبلز پڑھ چکے ہیں اس کے اندر مؤنث کے سیکھے، ماضی کے مضارع کے، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 642 بار آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سبق نمبر 19 کے ختم ہونے پر ہم نے 232 الفاظ سیکھنے تھے جو قرآن پاک کے اندر بار بار یعنی کہ رپیٹ ہونے کے بعد 41,111 بار آئے۔ میں ہر کلاس میں ذکر کرتا ہوں کہ 78,000 ٹوٹل قرآن پاک کے الفاظ، اور ہم نے اس میں سے 41,111 انشاءاللہ آج ہم جب سبق ختم کر لیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اس کو بعض دفعہ ایک کوئز میں آ جاتا ہے، بعض جگہوں پہ 41,000 کا ذکر آ رہا تھا، بعض جگہ اس کو 40 بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، 40,000۔ اگر 41,000 اس میں آپشن میں ہو تو 41,000 ہوگا، اگر 41,000 نہیں ہے 40 ہوگا تو 40 بھی اس کے اندر آپشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم راؤنڈ ایگزیکٹ جو ہے اس کورس میں ہم نے 41,111 الفاظ ہیں، جو کہ تقریباً 50% سے زیادہ 60 59 60 61 کے قریب یہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیں صرف 19 گھنٹے ہم نے صرف کی اور ہم نے پورے کا پورے جو قرآن پاک کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا۔ یہ 7 ہوم ورک ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اب جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ یہ بے شک اس میں نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں۔ دوسری بات ہم نے سیکھی تھی، نہ صرف آسان ہے بلکہ سب سے اچھا ہے، ان کے بہترین سپر ڈگری بول جاتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن علمہ، اور جو تم میں سے بہترین ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم الحمدللہ سیکھنے کا ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے والا بھی بنائے۔ اور سب سے اہم بات تھی کہ انما الاعمال بالنیات، بس اعمال کا تو نیت، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سارے کے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔
اگر آپ نے اس کے اندر ذرا سی بھی کیا کہتے ہیں، جس کل ایگزامپل دی گئی کہ بہت بڑا ٹپ دودھ کا، اس میں ایک قطرہ گندگی کا آ جائے تو وہ سارے کا سارا ٹپ دودھ کا یا کسی بھی چیز کا وہ کیا ہو جاتا ہے، غلیظ گندا ہو جاتا ہے. تو آپ کی نیت میں مائنر سا بھی اگر وہ آ گیا تو آپ کی ساری جو نیکیاں رائے گا ختم ہو جاتی ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم نے تیاری کا بہترین سیکھنا ہے، یعنی کہ بار بار دعا کرنی ہے، وسائل کا استعمال کرنا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، مسابقت کا جذبہ ہم نے انشاءاللہ پیدا کرنا ہے. اب بار بار دعا کون سی ہو، ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے کس میں، علم میں، زیادہ کر مجھے علم میں. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ دعا کس نے کس کو بتائی؟ جی یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں آئی تھی نا؟ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھائی تھی تاکہ آپ کو قرآن یاد ہو جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. جی یہ کون سی سسٹر تھی، میں نے نام نہیں دیکھا ان کا؟ ٹھیک ہو جی ایک تو میں بول رہا تھا پہلے نگت پرویز. جی آپ کے تو آواز پہچانو، دوسری جو سسٹر تھی. چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ سر قرآن نصرت پاک، پروین. جی سسٹر تھینک یو جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذہن کو اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر کی آیت ہے. قرآن پاک میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سکھائی تھی اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مطلب کہ وحی آتی تھی تو آپ اس کو بار بار پڑھتے تھے، یاد رکھنے کی کوشش کرتے کہ میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ دعا پڑھ لیا کریں. تو اس کی یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کی فضیلت آپ کے ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تاکہ قرآن آپ کو یاد ہو جائے اور علم میں اضافہ یعنی زیادتی ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے بار بار مانگے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ جی اس کے اندر کوئی ہے. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں ورڈ بائی رب بھی. شروع سے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، وہاں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں رب بھی، میرا رب. اس کو کس طرح پیار سے جوش و جذبے کے ساتھ جب کہتے ہیں نا میرا بیٹا، میرا بچہ، میری فلاں چیز، بندہ شوق سے کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. اس طریقے سے اپنے رب کے بارے میں سوچئے. وہ ہمارا رب جو ہر چیز کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا آکسیجن دینے والا، پیشوا، ہر چیز دینے والا. تو اس پیار اور اس جذبے کے ساتھ اس کو آپ ذہن میں رکھا کریں. زد اور نی، زد زیادہ کر، نی آپ کو پتہ مجھ میں. زد جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ پڑھیں گے، یہ فعل ہے اور امر ہے. زد یہ والا جو یہ ہم کہتے ہیں نا زد زیادہ کر، نی مجھے، کس میں، علم میں. اب اس کے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں. یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر دعا ہوئی ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پوری کی پوری آیت لکھی ہوئی ہے. اچھا اب تھوڑا سا ذہن کے اندر لے کے یہ ایک بھکاری بھوکھا شخص جب اس کو کھانا اس کو چاہیے، وہ کیسے مانگے گا؟ وہ بار مانگے گا. ٹھیک ہے. اور صحیح خلوص کے ساتھ مانگے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کا کوئی بہت بڑا آپریشن یا کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جو کہ اس کو پتا ہو کہ کل میرا آپریشن ہوگا یا یہ ہوگا، تو وہ کیسے دعا مانگے گا، کیسے اپنے صحت کے لیے دعا کرے گا؟ وہ کیا ہوتی ہے دل، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں دل کے اندر سے جب وہ دعا نکلتی ہے نا تو وہ دعا کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ربی زدنی علما. لیکن تڑپ ہونی چاہیے اس کے اندر شدت سے، دل سے، اور بار بار نماز سے پہلے بعد میں
یہ آیت الکرسی میں بھی چونکہ علم کا ذکر ہوا ہے تو آیت الکرسی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں علم کا ذکر ہے, اس میں بھی علم کا ذکر. اس میں کیا, اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. قرآن سمجھ میں آ جائے, علم عطا فرما. سب سے اہم علم کس کا, قرآن کا علم. اس سے بڑھ کے کوئی علم. ہمیں یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے, بار بار کوشش کرنی چاہیے. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے پر بھی وقت لگانا ہے. ٹھیک ہے جی, دعا کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, صرف دعا نہیں کرنی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹائم بھی لگانا ہے, اس کو سیکھنا بھی ہے, کوشش پوری کرنی ہے. علم کس کے لیے, تاکہ اس پر عمل ہو, انفرادی بھی ہو اور اجتماعی بھی, اور اس کو پھیلایا جائے, دوسروں کو بھی بتایا جائے. اچھا, اب اس کے اندر کیا جی, بعض جو لوگ ہیں اس کو نادان لوگ ہی کہیں گے, وہ کہتے ہیں جی جتنا معلوم ہوگا, مطلب کہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہوگا اتنی پکڑ ہوگی. اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا, ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات کہہ دینا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو, زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے, اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا, اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا, ایزی ہو جائے گا. اس لیے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. دنیا کے امتحان کی جگہ اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. لہٰذا اس کو سیکھنے کا جو آپ لوگ سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کی کنٹینیو رکھنا ہے, اس کو جاری رکھنا ہے نیکسٹ لیول پہ بھی, اور اس کو بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. جو یہ ہمارا فرسٹ جو یہ لیکچر ہوتا ہے, یہ کورس ہوتا ہے, اس کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے جائیں. دیکھیں 50% سے زیادہ الفاظ اس کے اندر آئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ ایک بچہ ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ سارا سال پڑھتا ہی نہیں ہے, سارا سال دعا کرتا ہوں ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. اس کے ماں باپ بھی دعا کر رہے ہیں, اس کے پیرنٹس بھی دعا کر رہے ہیں, تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ اس کے لیے سٹرگل کرنا بھی ضروری ہے, پڑھنا بھی ضروری ہے. صرف یہ دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, اور قرآن پاک کو ہم کھولے ہی نہ, کسی چیز کو اس کو پڑھے ہی نہ, تو کیسے ممکن ہے؟ دعا یہ کہ جی آسانی ہوگی, آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گا. جب آپ سٹرگل کریں گے تو اس دعا کے ساتھ آپ سٹرگل کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا. تو اگر وہ ایگزام ہی نہیں, مطلب کہ پڑھتا ہی نہیں ہے سارا سال, کالج یا یونیورسٹی جاتا ہی نہیں ہے اور پیپر دے گا, تو یقیناً فیل ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ محنت کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح اصل کامیابی ہماری بتا دیا میں نے کہ آخرت کی کامیابی ہے, تو اس میں بھی ہم نے سٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اس کو سیکھنا ہے. اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے, ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اب آگے آپ کو پتہ ہے, جب ایک یہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے تھوڑا سا آپ کو جگانے کے لیے ہم سوال رکھ دیتے ہیں. زد نی کیا جی, زیادہ کر, ہمیں زیادہ کر, اسے زیادہ کر, انہیں زیادہ کر مجھے. کسی نے بی لکھا تھا جی. جی بردر نثار, بردر عریج, محمد انیس, جی سسٹر نادیہ اشرف کل ابسینٹ تھی. جی بردر سسٹر توحید, بردر ہارون, جی ماشاءاللہ سب لکھ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, زیادہ کر کس سے, مجھے. نیکسٹ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما سکھائی کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, موسیٰ کو, داؤد کو. دیکھیں وہ بات شروع میں ہم نے کر لی. ٹھیک ہے, کس نے کس کو سکھائی, وہاں سے کلیئر ہو گیا. ابھی دیکھیں بات آ بھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو سکھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جی بالکل, آپ لوگ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع ہیں, ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. بڑے لوگ حدیث, قرآن, تاریخی کتابیں. یہ سسٹر کلثوم کو پتہ نہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب سسٹر کلثوم سب سے پہلے لکھ دیتی ہیں. جی بردر توحید,
دیکھیں جب کلاس چل رہی تھی کوشش کیا کریں جی کال شال نہ کیے کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہی ہے، اور یہ نام تو خیر آیا تھا فاروقی صاحب. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. حدیث و قرآن، قرآن میں حدیث. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی وسائل کس طریقے سے ہوں گے. جی بس ٹھیک ہے رک جائیں، ٹھیک ہو گیا، آپ لوگوں نے ٹھیک لکھ دیا. قلم اور سارے وسائل کا استعمال. اب اس کے اندر سورہ علق کی آیت مبارک الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا کس سے؟ قلم سے. ٹھیک ہے جی. الذی آپ کو پتا ہے وہ جو، جس. اچھا اس کی کوئی پلورل جمع بتا سکتا ہے کیا ہے الذی کی؟ اللہ زینا. کہاں پڑھا ہے؟ پتا ہے سر مجھے، قرآن شریف میں پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ سورہ فاتحہ میں سر، سورہ فاتحہ میں. جی یا ایھا بالکل سورہ، الذین، یا ایھا الذین، اس میں بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہو جی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نہیں ہم نے اس کورس کی بات کرنی ہے نا. اس کورس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا ہے، بہترین جو ابھی آ جاتا ہے. یہ دیکھیں الذی، وہ جو، جمع اس کی ہوگی الذین. یہ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ سب جو ان کا جو. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑا سا یاد رکھا کریں. ابھی میں اس کورس کی ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے اس کورس میں کہاں پہ پڑھا تھا. ماشاءاللہ جی آپ لوگ ٹھیک بتا رہے تھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو علمہ ہے یہ سکھایا، یہ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا. تعلم، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ واپس سکھانا ہے. علمہ. بی آپ کو پتا سے، قلم، قلم سے. اب اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فوراً، اس کے اسباق. لہذا اب کیا جی، فوراً قلم اٹھائیے، وعدہ کیجئے اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ قلم کا استعمال کہاں پہ ہوگا؟ یہ جو ہم نے ورک بک آپ کو کہی تھی، اس کو بار بار آپ کو کہا تھا، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ قلم کا ہم نے اس کے لیے بہترین استعمال اس کے ذریعے ہو رہا تھا. آپ نے لاکھوں کروڑ الفاظ لکھے ہوں گے. اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کیجیے. کہاں پہ؟ نوٹ بک پہ، وہاں لکھ لیں آپ. ورک بک ہم نے اس لیے دی ہے کہ اس سے آپ جب لکھیں گے تو بہترین قسم کی آپ کو یاد رہے گا، تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. کتاب سے لکھ لیں جہاں سے دل کرتا ہے. اس کو ہم نہیں کہتے کہ آپ کہیں سے نہ دیں، کہیں سے ہیلپ لے کے آپ اس کو لکھ لیں، ورک بک کو کمپلیٹ کریں. سستی اور لاپرواہی سے نہیں، پورے شوق اور اخلاق کے ساتھ. جب آپ کو شوق ہوگا، جب آپ اس کو بہترین طریقے سے لکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ بھولیں گے بھی. ٹھیک ہے جی. نیت کیجئے کہ پوری قرآن کے نوٹس انشاءاللہ بنائیں گے. جب آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے، تو پھر وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. جب آپ نے لکھا ہوتا ہے، بولنے سے، آگے پیچھے کرنے سے تھوڑا سا بنا بھول جاتا ہے. اب یہ دیکھیں جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہوتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، غور سے پڑھنا پڑتا ہے، یا آپ کو غور سے سننا پڑتا ہے. پھر جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ، آپ کی آنکھ، آپ کے ہاتھ اور باقی جو سارے کا سارے جسم وہ بھی ساتھ اس میں ہوتا ہے. خاموشی کے ساتھ آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح گویا سارا علم، سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. پوری کی پوری آپ کی جو باڈی ہے اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ ورک بک ساتھ رکھی ہوتی. بعض لوگ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے ورک بک دے دیا، اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لکھنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے. تو اس سے بہترین قسم کی آپ کی تیاری ہو جاتی ہے. تو اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. جی اب آپ کو پتہ ہے آپ کو جگانا بھی ہے، ہم نے سونا جائے تو سوال الذین جمع آ گئی. جی وہ لوگ، یہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ جو، وہ لوگ جو. جی ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے. جی بردر ہارون، ارمینا رفعت، سسٹر کرن، سسٹر سائمہ، رضوان، اب سب کو پتہ چل گیا. محمد افضل جی ٹھیک ہے جی. وہ لوگ جو، ٹھیک ہے جی. بس اس کے اندر یہی تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا.
اب آپ نے کیا جی مسابقت کا جذبہ، مسابقت کے جذبے میں کیا ایکم احسن عمل، کون تم میں سے بہتر ہوگا کس میں، عمل میں، یہ سورہ ملک کے اندر ہے۔ ایکم، ایو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کون، تم کا آپ کو پتا ہے تم سب یا تم، وہ جو سامنے جب اشارہ ہوتا ہے ہم کا یہ کم اور نہ، وہ والا پورے کا پورا ہے۔ کوئی سنا سکتا ہے اگر ٹیبل کسی کو یاد ہے یہ والا کم والا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو آتا ہے وہ مطلب سنا دے۔ او ہم کا یہ کم نہ، جی ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں یہ وہی فریزز، وہی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں بار بار۔ اب کرتے ہیں احسن، بہتر، سب سے جو بہتر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کے فریز دیکھتے ہیں، حسنا اچھا، احسن کیا زیادہ اچھا، کیسے، جیسے بڑا، کبیر، کبیر سے کیا ہوتا ہے اکبر، سب سے بڑا۔ اس طرح ہی حسن جو ہے اچھا، احسن جو ہے سب سے اچھا، سب سے بہترین۔ اسی طرح کبیر سے اکبر، سب سے بڑا۔ اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر کیا ہے جی سب سے چھوٹا، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا۔ اسی طرح کیا ہے جی حسن، احسن، حسن کیا جی اچھا، اور احسن جو بہتر، سب سے، یعنی کہ جو اس کو آگے آ جائے گا۔ اس طرح عمل، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، عملہ کی جمع اعمال، انما الاعمال بالنیات کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ اب اس کو ہم نے غور و فکر کرنا ہے تصور احساس کے ساتھ، دعا صاحب، تو اس کے ہم کیا دیکھ لیتے ہیں، اسباق۔ اسباق اس کے کیا نہیں، نماز پڑھتے ہوئے۔ اب آپ نے مسابقت کا جذبہ کیا کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کون اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، کون بہترین قسم کی پڑھ رہا ہے، اس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں جیسے نماز، روزہ، ذکر وغیرہ میں، اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے۔ اچھا اب میری نظر میں تو سب ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھتا آپ کو۔ اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی جو سب سے زیادہ کوشش، سب سے زیادہ ٹائم لگاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے۔ کیا ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمبر زیادہ آنے میں اچھا نہیں ہوگا۔ جس کی سٹرگل زیادہ ہوگی، جس کی محنت زیادہ ہوگی، وہ سب سے اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے، آپ کی سٹرگل اچھی ہونی چاہیے، محنت آپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ جی اب چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے جی۔ جی ماشاءاللہ، یہ اے والا کون تھا بھائی؟ بہترین، بہترین جی، اس کی واحد کیا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا کاریے۔ جی بردر ریچ، سسٹر کلثوم، شیخ عرفان صاحب، نثار صاحب، نادیہ اشرف، طارق فاروقی، ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ جی ایکم، جی بردر شیخ عرفان ریچ، جی سسٹر کلثوم، ریحان، جی بالکل ٹھیک ہے جی، بی ماشاءاللہ جی، سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون بہترین عمل میں ہے، دولت میں، غربت میں ہے، صحت میں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں،
ہماری نیتوں، ہمارے خاندان، ہمارے کوششوں، ہمارے ناموں میں. چلے یہاں پہ دے یہ سسٹر کلثوم بازی لے جاتی ہیں. جی ماشاءاللہ جی. AC. جی اے اینڈ سی. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھ اللہ نے ہمیں پیدا کیے، یہ دیکھ لیں کہ یہ کون بہترین ہے انفرادی کاموں میں، سماجی کاموں میں، نماز میں، سیکھنے میں. جی بالکل آ لیے سسٹر پھر. جی بالکل آ رہے جی. جی ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے کیا جی مسابقت کا جذبہ، اس کی نیت کا لینی ہے، دعا کرنی ہے، سارے فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کر دیجیے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے، شیطان جو ہے نا اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب قرآن سیکھنا شروع کیا تو شیطان کو تو بالکل انگارے آگ لگ جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، انگاروں پہ لوٹ رہا تھا اور پوری کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ آپ کو اس نے روکنا ہے. اور انتہائی معذرت کا تھا، اس نے کافی لوگوں کو روکا بھی ہے. آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ سٹارٹ کی کلاسوں میں کتنے تھے اور آج لوگ کتنے. ٹھیک ہے. تو وہ جو انگاروں پہ لوٹ رہا تھا وہ اپنی پوری کی پوری کوشش لگاتا ہے کہ یہ بندہ ادھر کیوں آ گیا، اس نے یہ کام شروع کیوں کر دیا. وہ پوری کی پوری بھٹکانے کی کوشش کرتا اور ہم اس میں آ جاتے ہیں. یاد رکھیے جو شیطان ہے بہت تجربے کار ہے. کب سے ہے دیکھ لیں اس کی کتنی عمر ہے اور کب سے ہے، لیکن اللہ وہ آپ کی مدد حاصل ہے. آپ کو کس کی مدد حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو شیطان تو تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. آمین. آمین. میں صاحب ایک کوشچن تھا تاکہ آواز آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو بتا دیں. جو آنسر کریکٹ کیا ہے وہ تھا وہ جو لوگ میں ابھی بھی کٹ رہی ہے. جی اب کلیئر ہوئی ہے. میاں صاحب آواز آ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا میں پھر بعد میں اگر صحیح ہوتا ہے اللہ جی پھر میں اللہ جی کا یہ جو آپ نے اس میں جو کریکٹ کیا ہے اس میں وہ جو لوگ تو لوگ ہم کہاں سے لے آئے، کیونکہ اللہ جی تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ اللہ زینا سے. جی وہ جو ہے نا، وہ جو اس کے اندر اللہ جی کے اندر آ رہا ہوتا ہے نا لوگ، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں. نہیں اس میں ابھی میرا اپنا یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ تو نہیں ہو سکتے نا، وہ جو تو ہو سکتا ہے. ابھی جیسے قرآن میں ابھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ جی علمہ بالقلم، اس میں تو خیر جس نے کتاب میں جو کہتی ہے کہ جس نے، تو وہ ریفر لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سکھایا قلم سے، تو سکھانے والا اس میں تو اللہ کی ذات ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو ہے وہ تو پھر اللہ زینہ میں لوگ تو نہیں ہوں گے. اور ویسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہے نہیں ہے، لیکن یہ ڈال دیا جاتا ہے نا وہ لوگ جو جس طرح صراط اللہ زینہ. اس کی ایک منٹ ذرا یہ دیکھیں نا اللہ زی علمہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اچھا وہ جو بھی آ سکتا ہے لیکن وہ لوگ تو نہیں ہوں گے. اس میں ابھی اللہ جی میں اللہ کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بردر، اس کو ٹھیک کر لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک کر لیں گے. تھینک یو. جی سسٹر نکت. یہ اشارہ ہے نا، تو اشارہ ایک ہو سکتا ہے اللہ کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے،
اور جب جمع ہوگی تو لوگوں کی بات ہی ہوگی نا. زیادہ لوگوں کو 2-4 لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروہ، جماعت یا لوگ. تو یہ اللہ زین میں پھر ایک کی بات جب نہیں ہوگی، زیادہ لوگوں کو ہم لوگ کہہ کے ایکسپلین کرتے ہیں، کاؤنٹ نہیں کرتے 1 2 3 4 5. اور اللہ زی کسی ایک کے لیے اسم اشارہ، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو. یہ آپ سمجھے نا؟ اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جیسے اللہ زینا اگر طالب علم ہوں تو وہ لوگ کہاں سے؟ وہ جو تو لوگ تو نہیں ہوں گے، وہ جو طالب علم ہوں گے. تو اس لیے میرا صرف کہنے کا مسئلہ وہ جو تو ٹھیک ہے، تو وہ ڈپینڈ کرے گا سینٹینس کی کنسٹرکشن کے اوپر کہ اس کو جب لنک کریں گے تو اس میں ابھی جس نے بھی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوا ہے. Anyway, thank you very much. ٹھیک ہے، اس کو بحث میں نہیں چلتے. یہ بات جگہ پہ نہیں سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں، ان کا بھی پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے اور جی ایگری ٹو تھے. میں تو کوئی ایسا ان سے شکریہ ادا. جی یہ کچھ چیزیں بیچ میں چھپی ہوتی ہیں، جیسے ہے وغیرہ لفظ جو ہے نا بیچ میں چھپے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم جس طریقے سے آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیں. کچھ چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں، کچھ چھپی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ونس اگین یہ آپ کو اعلان کہ 17 جنوری کو انشاءاللہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، 23 اور 24 کو ہماری ریویژن ہو جائے گی، اور وینسڈے کو آپ کو پتہ کوئز ہوگا. کوئز کے لیے ہم نے ٹائم ذرا لمبا رکھا ہوا ہے، اور نیا کورس انشاءاللہ 30 جون 23 سے 22 مارچ صرف 8 ہفتے کا انشاءاللہ نیکسٹ کورس ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں ہفتے میں 3 دن کلاسیں ہوں گی، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو اس میں لے کر آئیں. اب اس کے بی پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجازت صاحب سر دراصل یہ پوچھنا تھا، یہ جو آپ کا جو لاسٹ ہمارا کوئز تھا ہوم ورک والا، یہ کب کلوز ہوگا سر؟ یہ میں ابھی نہیں کر سکا، تو میں پرابلم تھی ڈومیسٹک کوئی، تو وہ کب تک سبمٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کر دیں، ابھی تو کھلے ہوئے ہیں. چلیں بہتر ہے. یہ جو لاسٹ یہ جو کوئز کا کورس ہے یہ زیادہ دیر کا ہے؟ جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جو لاسٹ فائنل کوئز ہے یہ زیادہ دیر کا ہے؟ ہاں جی زیادہ دیر کیا ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب، میں چونکہ باہر تھا تو میں نے 2 کوئز بیچ میں مس کیے تھے، اور ہوم ورک. تو ایک تو میں نے آج سارا دن بیٹھ کے پہلے آپ کی پریزنٹیشن پڑھی اور پھر اس کو اٹیمپٹ کر لیا. دوسرا بھی میں نے ہاف کر لیا ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ وہ اوپن رہے گا 2-3 دن تاکہ ہم اس کو سبمٹ کر لیں. نہیں ہفتہ ہی، ابھی جب تک فائنل کوئز ہوگا تب تک ہم کھلے رکھیں گے. فائنل کوئز پھر سارا انشاءاللہ کلوز کر کے آپ کا رزلٹ کمپائل ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اس کے اندر یہ ایک آپ کو سجیشن ہے کہ اس کے جو کوئز دیے میں کوشش کروں گا دوبارہ لنکس ڈال دوں، آپ اس کو اوپن کریں. اگر آپ نے سالو کیا ہوگا تو آپ کا سکور آ جائے گا، اگر آپ نے سالو نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کا وہ سکور نہیں آئے گا. یہ ایک ٹپ ہوتی ہے، بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے کہ جی میں نے کیا ہے، لیکن وہ آپ اس نے کیا نہیں ہوتا. آپ ویسے چیک بھی کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی رکھا کریں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے سر، بالکل جزاک اللہ. جی بردر شیخ عرفان صاحب کا ہینڈ ریز. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ نے جو یہ فائنل کوئز کا ٹائم لکھا ہوا ہے 7 بجے، آواز آ رہی میری سر آپ کو؟ جی آ رہی ہے، سن رہے ہیں ہم. اچھا وہ 7 بجے لکھا ہے ہمارے ہاں، تو 7 بجے اذان ہوتی ہے، 7:15 جماعت کھڑی ہوتی ہے، جا کے 7:45 بجے تک ہمارا یہ جو عشاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو یہ تو پونا گھنٹہ تو ہمارا ایسے ہی پہلے ہی گزر جانا ہے. میرا اسپیشلی لاہور میں لاہور سے میں بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی یہ 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے گا. 7:45 بجے آپ آ کے سٹارٹ کریں، 9 بجے سے پہلے آپ فنش کر لیں گے اس کو. نہیں، جس کا ٹائم تھوڑا سا وہ آگے نہیں، آپ جیسے 8 سے کرتے ہیں تو 8 سے آگے بندہ کنٹینیو کرتا ہے، بندہ دھیان سے کر لے، کیونکہ آگے بھی نمبر میرے کافی کم تھے. میرے بھائی یہ اس کا ٹائم جو ہے نا یہ 9 سے 10 ہے، ایکچوئل ٹائم 9 سے 10 ہے. اب بعض یہ جو ہماری سسٹرز وغیرہ ہیں QC2 کر رہی ہیں، وہ 9 سے 10 ہی کلاس ہوگی.
تو ہم نے اس کو 8 کر دیا, 8 سے بھی پہلے کر دیا, 3 گھنٹے آپ کو دے دیے, جبکہ آدھے گھنٹے میں اس نے سالو ہو جانا ہے. لاسٹ آپ ہوگا میکسیمم 40 منٹ لگتے ہیں. اگر کوئی زیادہ ہی آپ 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں تو گھنٹہ لگا لیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اچھا چلے, میں نے کہا تھا وہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے ٹائم کا تو تھوڑا سا شیڈول وہ 8 سے آگے چلا جائے, کیونکہ تمہارے 7:45 تو گھر پہنچتے ہیں واپس نماز پڑھ کے. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 8 بجے آ کے سٹارٹ کر دیں نا, 8 بجے آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہماری جو سسٹرز ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے QC2 کے اسٹوڈنٹ ہیں. QC2 کی کلاس ہوتی ہے 8:45 سے لے کے 8:45 سے لے کے 10 بجے تک. وہ QC2 والے اس لیے کہ وہ سر وہ پہلے بھی وہ پہلے بھی کر چکے ہیں نا, ان کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے نا. ایک دفعہ جب آپ دوبارہ یہ دہرائی کریں گے ہمارے لیے بہت زیادہ میرے آسانی بھائی. جی آپ اگلا کورس کیجئے گا نا, مجھے بتائیے گا کتنے آسان ہیں. ہر دفعہ چینج ہوتے ہیں اس کے سوال, جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں نا ذرا, وہ کہتے ہیں یہ زیادہ مشکل آ رہے ہیں اس دفعہ. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ اگلا کورس کیجئے گا نا میرے ساتھ, ایک بھی سوال نہیں میں کرتا ہوں, کروں گا, کیوں نہیں کروں گا سر. جی تو آپ اس میں پریشان نہ ہو. 3 گھنٹے ٹو مچ ٹائم ہے. آپ 8 بجے آگے کریں, 8:30 تک فنش ہو چکا ہوگا آپ کا. 9 بجے کر لیں, آپ کو ٹائم بہت زیادہ دیا جا رہا ہے. بیسیکلی 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے, جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم دیا جاتا ہے. آپ کو میں نے بہت زیادہ مارجن کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. آپ کہیں گے ہم 6 بجے کر دیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ سالو کریں, زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں. پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں, میں اس کے لیے پھر بھی مزید آسانی کروں گا انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ آسانیاں کر رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں نہ کرنے والا. میری کوشش تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سالو کر لیں. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے نیکسٹ بڑھتے ہیں. یہ سوال صرف اینڈ میں کرنے والے تھے. منس کے سیگے انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں جی. تو آپ کو پتا ٹی پی آئی کا اندر سب سے پہلے اپنے ہاتھ ہمارے کرتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی ہینڈ ریز کریں کوئی ایک. جی برادر مشتاق. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی ماشاءاللہ. جی سسٹر نادیہ اشرف. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی جزاک اللہ جی. اب آپ کو پتہ ہے کورس کے اینڈ پہ ہم پہنچ رہے ہیں. الفاظ کلمے کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی. اسم, فعل, حرف. اسم, فعل, حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا اس کی صفت. عربی کے اندر پہچان الف لام, 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش, واو نون یا نون, الف تا. فعل جس سے کام کے کرنے کا, کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. اور حرف کیا ہے؟ 2 اسموں یا فعلوں کو ملاتے ہیں, بی, لی, من, فر وغیرہ. اور اگر کوئی آپ قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں اس میں اسم ہوگا, فعل ہوگا. اگر وہ اسم ہے ٹھیک ہے, فعل ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ حروف ہیں. جی اب فعل ہم پڑھتے آ رہے ہیں, میرے خیال لیسن نمبر شاید 9 سے سٹارٹ کیا ہوا تھا. فعل ماضی جو ہو گیا, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے, فعل امر بھی ہم پڑھ چکے ہیں, حکم دینا, گزارش کرنا, ریکویسٹ کرنا, آرڈر کرنا. پچھلے اسباق سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اسم فاعل, اسم مفعول, مصدر بنانا ہم سیکھ رہے تھے, یہ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. آج کے سبق میں ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم نے مؤنث کے صیغے, یہ بات بھی ہوئی تھی, مؤنث کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں, تو اس لیے یہ اس کو اینڈ میں بھی رکھا ہے تاکہ اس کو آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. اب ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے, چونکہ قرآن پاک میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہے, اس لیے ہم یہاں پہ فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے, وہ بھی کس سے؟ ٹی پی آئی سے. پریکٹس کیجئے مذکر کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے رائٹ ہینڈ, مؤنث کے ساتھ لیفٹ ہینڈ. ٹھیک ہے جی, بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے آپ کو پتہ ہے ہوا فعل, یفعل, ہوا یفعل, یتفعل. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے گا, سیکھیے گا. یہ ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اور صرف آپ کو یاد آنے کے لیے.
کبھی آپ کہیں جی کہ فعلہ کے ساتھ ہوا آئے گا تو وہ مذکر ہوگا، فعلت کے ساتھ ہیا آئے گا تو مؤنث ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف بتانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. جو آپ کا جو سنٹینس ہوگا جو قرآن پاک کے اندر آ رہا ہوگا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اسپیشلی مضارع کا. ٹھیک ہے جی. کیسے تھا ہوا فعلہ، ہم صرف سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہوا، کیونکہ وہ لگ رہا ہوتا تھا ہیا، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیا فعلت. ہوا یفعلو یا تفعلو. ان صیغوں کی تکرار کو پچھلے ماضی مضارع کے ٹیبل میں شامل کر لیا گیا. اب ہم انہیں کیا کریں گے، صیغوں کو 4 اہم قسم کے افعال کے ساتھ پریکٹس کریں گے جی. ہم نے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع 4 ٹیبل ہم نے پڑھے ہیں. اس کے پہلے ہم ماضی اور مضارع دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، یا پہلے ماضی کر لیتے ہیں پھر مضارع کر لیں گے، یا ساتھ ساتھ ہم کر لیتے ہیں. جیسے ہوا فتح، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، یا فتحت یہ میں نے سکھا دیا تھا، لیکن یہ اینڈ میں سکھایا جاتا ہے. ہوا یفتح یا تفتح. ہوا نصر یا نصرت. ہوا ینصر یا تنصر. ہوا ضرب یا ضربت. ہوا یضرب یا تضرب. ہوا سمع یا سمعت. ہوا یسمع یا تسمع. جی سسٹر قرۃ العین آپ اس کو ریوائز کروا دیں، اس کو ہم 2-3 سے کروا لیتے ہیں پریکٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا یفتح ہی تفتح. ہوا نصر ہی نصرت. ہوا ینصر ہی تنصر. ہوا ضرب ہی ضربت. ہوا یضرب ہی تضرب. ہوا سمع ہی سمعت. ہوا یسمع ہی تسمع. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر نادیہ. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا یفتح ہی تفتح. ہوا نصر ہی نصرت. ہوا ینصر نصرت. هو ينصر هي تنصر. هو ضرب هي ضربت. هو يضرب هي تضرب. هو سمع هي سمعت. هو يسمع هي تسمع. جزاک اللہ. جی بردر ہارون. ہوا فتح ہی فتحت. ہوا یفتح ہی تفتح. ہوا نصر ہی نصرت. ہوا ینصر ہی تنصر. ہوا ضرب ہی ضربت. ہوا یضرب ہی تضرب. ہوا سمع ہی سمعت. ہوا یسمع ہی تسمع. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بیٹا. جی اب یہ پورے کا پورا ٹیبل آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اینڈ میں آپ کو مؤنث کے سیکھے. ٹھیک ہے جی. اس کو ریوائز کروا دیں. جی بردر غلام عباس. جی بردر غلام عباس آواز آ رہی میری؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی. اچھا کیا مؤنث یا ویسے اس کو پورا کمپلیٹ ٹیبل پورا؟ اوکے. فعل، فعلو، آگے اردو ترجمہ تو میرے خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت اس عورت نے کیا. This is the last one is for females. یفلو، یفلونا، تفلو، افلو، تفلونا، نفلو، تفعلو again for the female وہ عورت کرتی ہے. افعل، افعلو، لا تفل، لا تفلو، فاعل، مفعول، فعل. جزاک اللہ جی. یہ سسٹر فریدہ نورین آپ بھی ریوائز کروا دیں ایک دفعہ. فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلت،
इस औरत ने किया। यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू तफ़अलू औरत करती है। इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़ेहलुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। एजाज साहब ये मुजारे में इसमें तफअलु मेल के लिए भी आता है और तफअलु फीमेल के लिए भी आता है। जी जी, तो दोनों कॉमन हुए ना जी? जी जी बिल्कुल सेम है, सेम है जी। ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले बताया, जब आप कॉन्टेक्स्ट कोई चीज पढ़ रहे होंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मीनिंग्स आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है या उस औरत के लिए हो रहा है। अगर पीछे से साथ कोई मुअन्नस चीज आ रही होगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि उस औरत के लिए आ रहा है। अगर आपको कोई उसकी बात चल रही होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आप करते हैं वाले में आ रहा है। इंशाल्लाह थोड़ी सी प्रैक्टिस जब कुरान पाक को आप पढ़ रहे हो तो आपको वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नादिया अशरफ, फतह का पूरा टेबल सर तर्जुमा भी साथ पढ़ो। वैसे ही पढ़ दे, अरबी पढ़ दे, बस ये पढ़ना ही है, पढ़ चुके हैं। फतह फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना फतहत यफ्तहु यफ्तहुना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहुना नफ्तहु तफ्तहु इफ्ता इफ्तहु ला तफ्ता ला तफ्तहु फातिहुन मफ्तून फतहुन। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर साइमा रिजवान। फतहा फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना फतह फतहत यफ्तहु यफ्तहुना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहुना नफ्तहु तफ्तहु इफ्ताह इफ्ताहु ला तफ्तहु फातिहु मफ्तुहु फतहुन। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर हारून जी बेटा। ब्रदर हारून जी बच्चे। सारी करने लगे। चले नहीं करवा रहा बच्चा। जी सिस्टर कुलैन नूरीन नहीं महरैम। जी सिस्टर कुलैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहुना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहुना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, तफ्तहु वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो, फातिहन खोलने वाला, मफ्तूहन सब जिसको खोला गया, फातिहन खोलना। जज़ाकल्लाह जी। जी और भी बच्चे पहले तो आप कर नहीं रहे थे, चले ये कर लें सर तर्जुमे के साथ जैसे दिल करता कर लो। नासारा इसने मदद की, नासारू इन सब ने मदद की, नासारता आपने मदद की, नासारतू मैंने मदद की, नासार तुम आप सब ने मदद की, नासारना हम सब ने मदद की, नासारात इस औरत ने मदद की। यानसुरू वो मदद करता है, यानसुरूना वो सब मदद करते हैं, तानसुरू आप मदद करते हैं, आंसुरू मैं मदद करता हूँ, तानसुरूना आप सब मदद करते हैं, नानसुरू हम सब मदद करते हैं, तानसुरू वो मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तानसुर मत मदद कर, ला तानसुरू मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नासरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह जी।
جی سسٹر نگت پرویز. جی یہ ناصر جو ہے یہ ہوا فاعل اور منصور مفعول اور نصر جو ہے مصدر. جی بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے. جزاک اللہ. جی آگے اس کو آپ کریں گے، ریوائز کر دیں گے سسٹر نگت پرویز؟ جی صرف ناصرہ، ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ناصرت. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصر، تنصرو. انصر، انصرو، لا تنصرو، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. جزاک اللہ. سسٹر مجھے لگا ہے کہ آپ نے لا تنصرو پڑھا ہے، مت مدد کر، لا تنصر. لا تن ٹھیک ہے لا جزاک. تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. جی جزاک اللہ. اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو کروا دوں یہ والا جو نصر ہے اور ینصرو انصر، یہ اس کی چابیاں ہیں کس کی؟ فعل کی. ٹھیک ہے، یہ کس کی چابیاں ہیں؟ فعل کی. تھوڑا سا ذہن کے اندر رکھیے گا. کیا چابیاں؟ یہ جو چابیاں یہ والی ہے، یہ اور یہ والی اور تیسری ہے، یہ فعل کی چابی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فعل کی چابی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ والی ہے، یہ اسما ہے. فعل کے ساتھ جو اسما آئے ہوئے ہیں یہ تین بھی چابی ہیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس کے اندر آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن یہ کلاس کیونکہ چل رہی، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ ہر ایک کی جو اوپر ہی ہوتی ہیں، یہ ماضی کی چابی اس کو بولتے ہیں، یہ مضارع کی یا امر و نہی کی چابی بولی جاتی ہے اس کو. جب آپ کو پتا ہوتا ہے نصرہ تو اس سے آپ یہ سارا بنا لیں گے، یہ چابی ہے اس کی. ینصرو اس سے آپ سارا بنا لیں گے. انصر یہ فعل کی تین چابیاں اوپر والی، اور یہ جو کیا ہے اسما کی تین چابیاں. ٹھیک ہے، یہ ذرا یہ ناصرہ چابی ہے، ینصرونا چابی ہے. یہ ہے ینصرونا نہیں، ینصرو. جی جی جو نیکسٹ کلاس آئے گی اس کے اندر یہ دوبارہ آپ کو بتا دیا جائے لیکن گا. یہ یہاں پہ ینصرونا کے اوپر گولدارا لگا ہے سلائیڈ میں. گولدار ادھر ادھر ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اوپر والی لائن جو ہے وہ چابیاں ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ اوپر والی میں نے تو لگائے تھے، آپ کو پتہ نہیں غلط نظر آئے کیا ہوا ہے. ہمیں بھی سائڈ پہ ہو گیا سر، وہ سرکل جو ہے وہ سلائیڈ میں سے لائن ہو جاتی ہے. اچھا میں نے برحال یہ اوپر جو ہے نا اوپر والے کو اس کو لگائے تھے. چلیں یہ نیکسٹ جو کلاس ہے اس کے اندر یہ واضح ہو جائیں گی، یہ چابیاں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. بے فکر رہیں اس کو، نیکسٹ کلاس کے اندر یہی گا. اس طرح کا پورا یہ ٹیبل ہے دارا باغا. جی جی کون ریوائز کروائے گا؟ جی 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 کروائیں بردر نثار. جی سر. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو. ضارب، مضروب، ضرب. جزاک اللہ. جی سسٹر ارمینا رفت. جی السلام علیکم سر. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، ضارب، مضروب، ضرب. جزاک اللہ. جی جی سسٹر نادیہ اشرف آپ بھی کروا دیں، پھر آگے چلتے ہیں. ضرب، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو.
اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو، ضاربن مضروبن ضربن۔ جزاک اللہ۔ سسٹر اس کی ذرا چابیاں بتا دیں مجھے کون کون سی ہے تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چل جائے۔ سر میں بتاؤں؟ چلے آپ بتا دیں۔ یہ مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے تو مین ورڈ ہے ضربہ، تو اس میں یضربونا میں چابی واو نون آپ نے مینشن کی ہے اور اضربو میں الف مینشن کی ہے، یہ چابیاں ہیں کیا؟ نہ مجھے سمجھ آئی۔ نہیں میرا خیال ہے ضرب یضرب اضرب یہ چابیاں ہیں۔ اچھا مین ورڈ اس کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی سسٹر نادیہ بتائیں، آپ بتا رہی تھی۔ ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب۔ جی جو ضربا یضرب اضرب یہ افعال کی چابیاں، یہ اسماء کی ہے، ضارب مضروب ضرب۔ ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ کل کے اس میں ہم پڑھیں گے۔ تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں آپ کو ریوائز رہے، جب نیکسٹ لیول پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ چابیاں کیا ہیں، وہاں پہ سارے کے سارے ٹیبل ہی چابیوں سے بن رہے ہوتے ہیں، پھر یہ سپیڈ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سامعہ، جی اس کو کون ریوائز کروائے گا؟ جی بردر مشتاق۔ سامعہ، سامعو، سامعتا، سامعتو، سامعتم، سامعنا، سامعت۔ یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو۔ اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو۔ سامعون، مسموعون، سمعون۔ جزاک اللہ جی۔ جی رضوان۔ سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سامعتا آپ نے سنا، سامعتو میں نے سنا، سامعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سامعت اس عورت نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں، تسمعو وہ سنتی ہے سنے گی عورت کے لیے، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو، سامعو سننے والا، مسموعون جس کو سنا گیا، سمعون سننا۔ جزاک اللہ بیٹا، بس ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ سر یہ ایکسکیوز می، اس میں تھوڑی سی وہ انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا تسمع عورت کے لیے، انہوں نے کیا کہ وہ عورت سنے گی، وہ تو نہیں، یہ آپ عورت کے لیے ہوگا، اگر سامنے ہوگی تو تسمعو آپ سنیں گی۔ چلے میں اس کو بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ تسمع آپ سنتے ہیں، عورت کے لیے جو ہے تسمع ہی ہے۔ یہ بردر کیا کہتے ہیں، میرے غلام باز صاحب نے بھی سوال کیا تھا، اس کو میں نے یہ غیب کے لیے ہے سر۔ جی جی غائب کے لیے، جو یسمع ہے نا، یسمع جی غائب مؤنث ہے، واحد غائب مؤنث۔ جی جی واحد غائب مؤنث، بالکل صحیح۔ جی اب اس کا ہمارا نقطہ تعلیم کتنا یاد رہتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں 25%، جب ہم سنتے ہیں 35%، جب ہم دیکھتے ہیں 50%، اور جب ہم کہتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں تو 60%، اور جو ہم کرتے ہیں اس کو تو 75%۔ 95% جو ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے اور کہتے اور کرتے ہیں اسے ہمیں 95% یاد رہتا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹی پی آئی کا استعمال کرنا ہے، کلاس میں ٹی پی ایس کا بھرپور استعمال کریے، یعنی کہ 2 کی جوڑی ہے، ٹھیک ہے جی، 2 پیئر جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم جوڑیاں بناتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ یہ سوال جو آپ کرتے ہیں جوڑی بنا کر ہم کر رہے، تو اس سے اس طریقے سے پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو 7 ہوم ورک ہم بار بار بتاتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو کارڈ ہے یہ اس کو اپنے پاکٹ میں رکھیں،
کوشش کریں کہ نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں تو آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 19 کے اختتام پر اپنا جو ٹارگٹ تھا 232 الفاظ وہ ہم سیکھ چکے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ لیا۔ تو یہ 7 ہوم ورک بار بار آپ کو بتائے جاتے ہیں، 2 تلاوت کے مصحف سے دیکھ کر، حافظے سے پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ سیکھیں، ویڈیو دیکھیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ آپ بہترین لوگوں میں شامل ہیں، کیوں؟ آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بار بار دعا کرنی، ربی زدنی علما۔ اس کی اہمیت بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ قرآن کی اس کلاس میں ہمیں پڑھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو ٹیچر بنیے، جو آپ نے پڑھا ہے دوسروں کو بتائیے، انشاءاللہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور کوشش کیجئے کہ نیکسٹ جو کورس سٹارٹ ہو، آپ میں سے کم از کم ایٹ لیسٹ 10 لوگ ضرور، 10 سے 12 لوگ وہاں پہ ہماری ریویژن کے لیے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔